ہم ویسے بھی انگریز کا مائنڈ یہ ہوتا ہے، ذہن یہ ہوتا ہے کہ مطلب کی بات لے لو، مطلب کا کام کر لو، اس کے بعد وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ آج کل متاسفانہ مسلمانوں کی بھی یہ روش بن رہی ہے کہ مطلب اپنا اخذ کرو، باقی وہ جانے اور اس کا کام۔ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم نے بعض ایسے افراد دیکھے جو خط اور مسیر سے ہٹ گئے، منحرف ہو گئے، تو میں نے دستبستار کی وہ منحرف ہوئے ہیں، تو کیوں جا رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں اس راستے پہ نہ چلوں کہ جس راستے پہ وہ چلے۔ تو میں یہ حدیث اس کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں نبیوں کے سلطان نے فرمایا میرے بڑے بڑے صحابہ ہیں اور حجت الوداع کے مقام پر تو ان کی تعداد لاکھوں میں آ گئی ہے، 1,24,000 ہیں، لیکن ایک کے بارے میں فرمایا اے دنیا والوں، اگر میرے لاکھوں صحابہ ایک طرف جائیں، علی ایک طرف جائے، ہمارا وہ اصول ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، نعرہ حیدری۔ تو لہذا وہ دیکھیں نا، وہ تو آپ ابھی بھی جو لوگ فورن کنٹریز میں رہتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں یار یہاں پہ مسلمان نہیں ہے لیکن اسلام ہمیں یہاں نظر آتا ہے، نا انصافی نہیں ہوتی ہے، عدالت پہ کام ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک بطخ کے بچے اگر روڈ کراس کر رہے ہوں تو پوری ٹریفک رک جاتی ہے، یہاں پہ حیوانات کا احترام ہوتا ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں یہ کیسے لیا؟ کہا ہم نے محمد کو پڑھا ہے جس نے یہ کہا ہے درخت کا بھی احترام ہے، حیوانات کا بھی احترام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہ صحابہ چھوڑنے پڑتے ہیں، ہم ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں جن کے بارے میں کائنات کے نبی نے فرمایا اگر دنیا ایک طرف جائے علی ایک طرف جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا پھر کیوں علی کا ساتھ لیں، کیوں علی کے پیچھے چلیں؟ فرمایا میں محمد گواہی دے کر اور ضمانت دے کر جا رہا ہوں، علی کا راستہ جنت پہ ختم ہوتا ہے، علی کا راستہ بہشت بری پہ ختم ہوتا ہے، جو علی کے پیچھے پیچھے چلتا جائے گا جنت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ من کنت مولا علی علی، من کنت مولا علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، کعبے کا گوہر علی علی، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے، خدا بند عالم آپ کو سلام۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ تھک چکے ہیں، جیسے ایک انتہائی جی کیسے آپ، لیکن الحمدللہ آپ کی بیداری بتا رہی ہے کہ آپ الحمدللہ بیدار ہیں۔ تو میں یاد کر رہا ہوں صحابہ رسول خدا میں سے ایک صحابی اس مدینہ النبی میں مدینہ النبی کی مختلف گلیوں میں بزم سجا لیتے، محفل سجا لیتے اور کہتے کوئی ہے جو مجھ سے قرآن کی تفسیر پوچھے اور میں اسے قرآن کی تفسیر بیان کروں کہ قرآن کس قلب پہ نازل ہوا ہے، قرآن کس عظمت کا مالک ہے، قرآن کن کے قصیدے پڑھ رہا ہے، قرآن کن کی شان بیان کر رہا ہے۔ تو بڑے بڑے صحابہ جھرمٹ بنا کر اس بندے خدا کے سامنے پہنچ جاتے اور اس کی خوبصورت دل نشین لذیذ گفتگو سے اپنے دلوں کو منور کرتے تھے۔ یہ بات اڑتی 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 اچھلتی کودتی شام تک پہنچ گئی۔ میں نے بھی اشارہ کرنا ہے، آپ نے بات کو فالو ضرور کرنا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں پیر وہ ہونا چاہیے جس کا نام بلند کریں تو انسان کا سر بھی بلند ہو جائے، پھر ایسا نہ ہو جس کا نام لیا جائے تو پولیس والے ہتھکڑی لے آئیں، ٹھیک ہے نا، پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنا مرشد۔ تو یہ بات اچھلتی کودتی پہنچ گئی کہاں پہ؟ شام بھی نہیں، شامات کہوں، شامات ایک بہت بڑا علاقہ تھا، وہ وقت نہیں ہے میں اس پہ عرض کروں۔ وہاں پہنچ گئی، ان صاحب نے کہا میں دیکھتا ہوں یہ کیسے تفسیر بیان کرتا ہے۔ میں بھی صحابی ہوں، میرا پورا خاندان، وقت نہیں ہے میں اس طرف تشریح کروں۔ ہم جو ہیں وہ ہم ہیں تو ہماری شان کیوں نہیں بیان ہوتی؟ کیونکہ ان کو کچھ بتا دیا گیا تھا، ان کو کہا تھا آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں، کنٹرول حکومت کا حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو وہاں علی کے غلام رہتے ہیں، وہاں علی کے ملنگ رہتے ہیں، وہاں علی کا نام لیوا رہتے ہیں، لہذا جو بھی کام کرو گے سوچ سمجھ کر کرنا۔ تو یہ صاحب وقت نہیں ہے میں اس کی زیادہ تشریح کروں، اپنے پورے کم تراز کے ساتھ، اپنے پوری جاں و حشمت کے ساتھ، اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ
اگر شان و شوکت مزید وضاحت کی جائے کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ وہ صاحب ہیں جو اپنے کھانے کے برتن سونے کے رکھتے تھے اور پھر حیف و نوش کیا جاتا تھا. بیت المال اس طرف نہ جاؤ. اپنی الماری پر انہوں نے حریر کے پردے لٹکائے ہوئے تھے. اپنی الماری کے پردوں میں سونے کے ٹانکے لگائے ہوئے تھے. کچھ صحابہ جن میں سے ایک وہ ہے جس کو لوگ ابو ذر کہتے ہیں, وہ اس کے سامنے آ کر کہتا ہے یہ محمد کی سیرت نہیں ہے, یہ رسول اللہ کی سیرت نہیں ہے, بلکہ کائنات کا نبی تو وہ ہے جو ہم جیسے فقیروں کے ساتھ خاک نشین ہو کر بیٹھتا تھا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر اپنے تن کا لباس ہمیں پہنا کر کہتا تھا تم میرے صحابی ہو, میں تمہارا سردار ہوں. اصل مومن وہ ہوتا ہے, اصل مسلمان وہ ہوتا ہے جو محمد مصطفیٰ کے ارشادات فرمودات پر عمل کرتا ہے. کائنات کے نبی نے پوری حیات طیبہ گزاری, پوری سیرت طیبہ گزاری, نہ انگوٹھی سونے کی پہنی, نہ لباس میں سونا آپ نے استعمال فرمایا, نہ کچھ اور کیا, بلکہ سادہ زندگی گزاری, پیبند لگے کپڑے پہنے. یہ تو کیسا مسلمان ہے؟ اور پھر تو قرہ امتیاز یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو صحابی بھی کہتا ہے. یہ کیسی صحابیت ہے, یہ کیسا مقام ہے کہ آپ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. اس کے سامنے جب یہ کہا